السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹرز کیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ میرے عزیز دوستو، آج کہ جس کے والد محترم شیخ نور محمد نے ایک خواب دیکھا، اس خواب کے نتیجے کے اندر اللہ پاک نے اس کی جھولی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک بچہ عطا کیا، اور اس خواب کی شروعات اور اس خواب کی جو تکمیل ہے وہ 1947 کو پاکستان کی صورت میں، پاکستان کی شکل میں ایک الگ اور آزاد وطن، آزاد ملک ہمیں نصیب ہوا۔ آج ان کا 144واں یوم پیدائش ہے۔ ان کے اندر ایک کائنات سی سموئی ہوئی تھی، وہ ایک کائنات کے مالک تھے کہ جن کو بچپن میں کوئی دیکھتا میر حسن جیسا استاد تو وہ بھی اس کا گرویدہ ہوتا کہ یہ بچہ آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر انہوں نے فلسفہ میں ماسٹر کیا۔ اس کے بعد جب وہ باہر گئے انگلستان اور اس کے بعد جرمنی اور مختلف درس و تدریس کے اندر ہر ٹاپک کے اوپر ان کی شاعری ہمیں ملتی ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ اقبال کا جو تصور ہے، اقبال کا تصور قومیت و وطنیت، وطن اور قوم جو ایک اقبال کا تصور ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کل جس طریقے سے جدید مغربی سیاسی افکار کے تناظر کے اندر اگر دیکھا جائے، اقبال نے اس قومیت اور وطنیت کے جو نظریہ ہے، اس کا جو سیاسی نظام ہے، اس کو جب رد کیا تو صرف اسی بنیاد کے اوپر رد کیا کہ ان کے اندر انسانی اقدار کے مخالف، انسانی اقدار اس کے اندر تھے ہی نہیں، ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اس کانسیپٹ کو، اس نظریے کو رد کیا، صرف رد ہی نہیں کیا بلکہ اس سے نفرت کی، اور اس کے بدظنی کا نتیجہ ہی یہی تھا کہ جب اس کانسیپٹ کو ہم اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ایک انسانی گروہ دوسرے انسانی گروہ کے ساتھ کٹ کے رہ جاتا ہے۔ یوں بلا وجہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، بلا وجہ کینہ اور بغض جنم لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو پھر خاندانوں کے خاندان ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، قوموں کی قومیں ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہیں، ملکوں کے ملک ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو دیکھا کہ جب خلافت عثمانیہ کے اندر انگریزوں نے ترکوں کے خلاف جب عربیوں کو، عرب ممالک کو یوز کیا، اسپیشلی سعودی عرب وغیرہ، ان کو جب انہوں نے استعمال کیا تو ان کا کانسیپٹ آیا کہ یہ کانسیپٹ جو وطنیت کا کانسیپٹ ہے، جو قومیت کا کانسیپٹ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل کی مانند ہے، مسلمانوں کے لیے یہ مہلک ہے کہ ہم قومیت کا نعرہ لگائیں، ہم عصبیت کا نعرہ لگائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کے خلاف، اس کے رد میں ایک اپنا تصور پیش کیا جو ایک علامہ اقبال کا تصور قومیت و وطنیت کہلاتا ہے، اور اس کے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں انہوں نے ایک جامع تصور پیش کیا۔ اس جامع تصور جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پیش کیا، اس نے امت مسلمہ کو ایک قوم اور ملت سے تشبیہ دی، اور اس کو ملت اسلامیہ کہا۔ جہاں جہاں انہوں نے قوم کہا تو قوم سے مراد کیا ہے؟ قوم سے مراد ہے ملت اسلامیہ، قوم سے مراد ہے پورے مسلمانوں کی جو قوم ہے، جو امت ہے، اس سے انہوں نے یہ مراد لی، جس کی بنیاد کے اوپر عالم انسانیت کے، عالم مسلمانان کے جو
بہم یا کامن جو ہمارے مشترکہ نظریات و اعتقاد ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک بہت بڑی بہت وسیع انسانی برادری کو ایک ہی پیج کے اوپر ایک ہی پرچم کے نیچے ہم لے کے آ سکتے ہیں، اور جو کہ بعد میں جا کے ایک اتحاد و اتفاق کا مظہر بنتے ہیں، اس کے نتیجے کے اندر ایک بہت عالی شان سلطنت یا ایک قوم اور جس کا نام ملت اسلامیہ ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے۔ اس میں جو اقبال کا تصور قومیت ہے، اقبال اس تصور قومیت کے خلاف ہیں جس کی بنیاد رنگ، نسل، قوم، جغرافیہ کی بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے، کیونکہ یہ جب رنگ، نسل، جغرافیہ آتا ہے تو اس کے اندر الٹیمیٹلی تعصب جنم لیتا ہے۔ جب تعصب جنم لیتا ہے تو یہیں سے خون ریزیاں شروع ہوتی ہیں اور یہیں سے جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں، جبکہ جو علامہ اقبال کا تصور قومیت ہے وہ وہی ہے جو ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے، دین اسلام کا تصور ہے وہ کیا ہے۔ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ اپنا ایک تصور قومیت بتاتے ہیں، ان کے جو اجزائے ترکیب بھی ہیں وہ کیا ہے؟ وحدت مذہب، وہ کیا ہے؟ وحدت تمدن و تاریخ ماضی اور پر امید مستقبل۔ یہ وہ اجزائے ترکیبی ہیں جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو ان کا تصور قومیت ہے اس کے اندر ہے، اور ان کی جو اساس ہے وہ ان کی اساس ایک توحید کے اوپر مشتمل ہے اور ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مشتمل ہے، جو کہ یہ اس قابل بنتے ہیں کہ ہمیں ایک امبریلا کے نیچے ہم مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں۔ اسی کے مطابق اگر آپ دیکھیں قدیم زمانے کے اندر جو ایک دین تھا وہ دین قومی تھا، جیسے مصری ہیں، مصریوں کا دین، یونانیوں کا دین یا ہندوؤں کا دین۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا ایک نسلی حوالے سے یا اس کے اندر یہ آ گیا جس کو آپ یہودیوں کا نام دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں تو جو مسیحیت تھی، مسیحیت نے ان کو یہ کہا، ان کو جو دین کی تعلیم دی وہ یہ دی کہ جو دین ہے ایک پرائیویٹ سسٹم ہے اور یہ ایک دین انسانوں کا پرائیویٹ مذہب ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ان کے اجتماعی معاملات کا دار و مدار ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر ہے، مطلب کہ وہ ریاست اس کو طے کرے گی اور باقی یہ جو انفرادی ہے۔ جب اسلام آیا، واحد اسلام دین اسلام ہے جس نے نسلی، قومی، پرائیویٹ اور ان ڈھگوسلوں کو ختم کرتے ہوئے، روندتے ہوئے انہوں نے ایک وحدت دی۔ دین اسلام ہے یہ ایک انسانی دین ہے جس کا مرکز اور محور صرف اور صرف کیا ہے؟ انسان ہے، اور ان باتوں سے ان تمام جو ہم نے گفتگو کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اخوت کا قائل ہے، محبت کا قائل ہے، کہ ہمیں جب ہم ایک ہی دین اسلام کی چھتری تلے آ جائیں تو ہمیں اخوت کو پروان چڑھانا چاہیے، ہمیں محبت کو پروان چڑھانا چاہیے، ہمیں مساوات کا درس دینا چاہیے۔ اس کے نتیجے کے اندر ایک بہترین ملت اسلامیہ کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے پاس ریاست کو چلانے کے لیے اور دین اسلام کے پاس معیشت کو چلانے کے لیے، دین اسلام کے پاس ایک عدل کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے ایک جامع اور منفرد سسٹم موجود ہیں جو کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر سب سے بہترین اور پرامن معاشرہ تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جس معاشرے کا قیام خالصتاً اسلامی اصولوں کے اوپر کاربند ہو اور اسلامی اصولوں کے اوپر مشتمل ہو۔ اسی کے نتیجے کے اندر جو قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار کا مجموعہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے،
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے تو اسی سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اسی سے۔ یہ قومیت ہی ہے جو نسلی قومیت ہے، جو گروہی قومیت ہے، اس کے اندر تعصب جو ہے نا جنم لیتا ہے، اور اس اخوت کو قائم کرنے کے لیے اس جو اقبال کا قومیت کا تصور ہے، وطنیت کا تصور ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم سب ان تعصب سے پاک ہو کر، اگر میں پاکستان کے اندر موجود ہر طبقے کی بات کروں تو بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، پختون ہیں، یہ اس اپنے جو قومی تعصب ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور صرف ہم پاکستانی ہیں۔ جب ہم پاکستانی کہلائیں گے، جب ہم مسلم پاکستانی کہلائیں گے تو ہمارے دل کے اندر ایک دوسرے کا احساس ہوگا، ہمارے دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہوگی، ہمارے دل کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ایک درد موجود ہوگا کہ اگر کراچی کے سیل پہ موجود ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کا جو درد ہے وہ چترال تک جائے گا، اس تکلیف کا جو درد ہے وہ خنجراب تک جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر موجود لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی ہمارے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ترکی کے اندر موجود ایک ترک کو جب تک کوئی احساس ہوگا اس کا، سعودی عرب کے اندر موجود ایک عربی کو اس کا احساس ہوگا، ایران کے اندر موجود ایک ہمارے ایرانی بھائی کو اس کا احساس ہوگا، تو یوں ہم ایک گلدستے کی صورت کے اندر ملت اسلامیہ کا مصداق بن سکیں گے اور ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس کا یہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اخوت پیدا کرنی ہے۔ اخوت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تعصب سے پاک خود کو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا وہ جو تعصب ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور جب اسی طریقے سے ہمارے درمیان یہ تعصب سے ہم پاک ہو جائیں گے اور ہماری جو تمام مسلم ریاستیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہمی کے ساتھ پیش آئیں گی، یگانگت پیدا ہوگی، تو ہم پھر کیا کہلائیں گے؟ ملت اسلامیہ کہلائیں گے، اور ہمارا ایک بلاک جو ہے جس کو ابھی بھی شنوائی ہے، اسلامک بلاک کا نام دیا جائے گا، اور ہم پھر جو عالمی قوتیں ہیں یا جو عالمی تہذیبیں ہیں ان کا مقابلہ ہم انشاءاللہ مسلم تہذیب کے تھرو کریں گے۔ اور مسلم تہذیب الحمدللہ اس دنیا کے اندر ایک آئیڈیل سسٹم ہے، ایک آئیڈیل تہذیب ہے، اور اس کے ساتھ ایک ماڈرن تہذیب ہے۔ اگر ہم ان کے سائنسدانوں کی طرف دیکھیں، اگر ہم اس کے تعلیم کے شعبے کی طرف دیکھیں، اگر ہم ان کے صحت کے شعبے کی طرف دیکھیں، اگر ہم مل کے کام کریں تو ہمارے سارے کے سارے شعبہ جات اگر اسلامی رنگ کے اندر رنگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم انسانی قوم، انسانی ملت بن سکیں گے کہ جہاں پر اکیلے سفر کرنے کے اندر اور تمام ریاستوں کی ہم آہنگی کے تھرو ایک انسان کی قدر و منزلت ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، علامہ اقبال کے تصور قومیت کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ آئی ہے وہ انگریز ہیں۔ انگریزوں کا جو تقسیم ہے جس کی بنیاد کے اوپر، وہ نسلی تقسیم ہے، وہ قومی تقسیم ہے، اور وہ جغرافیائی تقسیم جیسا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، اور اس سے وہ ہمیں بارہا اور بار بار اس تقسیم کے اندر تقسیم در تقسیم در تقسیم در کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں تو ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت کا جو ترانہ ہے، یگانگت کا جو نغمہ ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں مروڑ تب اٹھتی ہے کہ جب آپ حکومت الہ کا نعرہ لگاتے ہیں، جب آپ نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کا جو
ایک نظام ہے یہ جس کو نظام الملک کہتے ہیں، ان کا جو بادشاہانہ نظام ہے، ان کا جو ایک طاغوت کے اوپر مبنی نظام ہے، اس نظام کو جب آپ للکارتے ہیں تو ان کو مروڑ اٹھتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اوپر جو ہمارا استحصالی نظام ہے وہ نافذ ہو، اور ہم جیسے عربی کو اجمی کے خلاف یا اجمی کو عربی کے خلاف وہ بھڑکاتے ہیں، یا اس کے ساتھ ہم ایک قومیت کا نعرہ دیتے ہیں کہ جیسے افغانی، جیسے پاکستانی، جیسے ترکی، جیسے سعودی، جیسے کویتی، تو ہم اس ڈیوائڈ اینڈ رول جو ان کا بنایا ہوا ایک غضبناک اور ایسا ایک موذی مرض کی طرح ہم مسلمانوں کو بٹنے اور تقسیم کرنے کا ایک ان کا فارمولہ ہے، اس فارمولے نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمارے اتحاد کے اندر۔ اگر اس رکاوٹ کو ہم ختم کرتے ہیں تو ہم دوبارہ اپنے آباء و اجداد کا جو کھوئی ہوئی میراث ہے اس تک انشاءاللہ پہنچ پائیں گے۔ اگر ہم اس جو نظریہ علامہ اقبال کا نظریہ قومیت اور وطنیت ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یقین جانیں کہ اسی طریقے سے مسائل کا شکار ہوں گے۔ اور یہ نظریہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کب آیا؟ وہ جب ہندوستان کے اندر تھے، بر صغیر کے اندر تھے، انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں لکھیں اور قوم پرستی، حب الوطنی کا انہوں نے ثبوت پیش کیا، لیکن بحیثیت مسلم جب انہوں نے انگلستان کا دورہ کیا، وہاں پر تعلیم حاصل کی، پھر جرمنی چلے گئے، پھر جب وہاں پر انہوں نے چیزیں دیکھیں تو ان کو کلک کیا، پھر جب واپس آئے تو انہوں نے ایسے وطن اور ایسی قوم کہ جس کی بنیاد رنگ و نسل کے اوپر ہوگی، جس کی بنیاد قوم کے اوپر ہوگی، جس کی بنیاد جغرافیہ کے اوپر ہوگی، اس کی انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے، اس نظام کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے کسی چیز کی اس کے حوالے سے انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے نظمیں لکھی، انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے ان کا ایک مجموعہ ہے جس کے اندر انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے ساری چیزیں لکھی۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں بحیثیت مسلم، ہمیں بحیثیت پاکستانی ایک قوم بننا ہوگا۔ جب ہم ایک قوم بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطے انشاءاللہ اپنے وابستہ کریں گے، اور ان کے ساتھ ہم محبت اور یگانگت کا ثبوت پیش کریں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر ہم انشاءاللہ اپنا جو کھویا ہوا وقار ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو علامہ اقبال کا پیش کیا ہوا تصور قومیت ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔